اور ایک دوسرے فرمان میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ ولبس من احسن ثیابہ، کہ جمعے کے دن جو اچھی طرح غسل کرے اور اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے پہن کے آئے. جیسے ہم تقریبات میں تمام سے اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، جمعے کے دن بھی اچھے کپڑے پہن کے آئے. ممس من طیب، اور بطور خاص خوشبو لگا کے آئے. ان کان عندہ، اگر ہے، اور آج کل تو ہر ایک کے پاس خوشبو ہوتی ہے، کہ جیسے جمعہ روحانی طور پر انسان کو پاک اور صاف کر دینے والی عبادت ہے، تو ایک ظاہری طور پر بھی خوش منظر، خوشنما اور مہکتا ہوا اجتماع ہو. شروع میں تو جمعے کا غسل فرض قرار دیا گیا تھا کہ جمعے والے دن جو شخص بھی جمعے میں آئے غسل ہر صورت کر کے آئے. بعد میں مستحب قرار دیا گیا کہ افضل ہے کہ غسل کرے جمعے کے دن. ثم اتى الجمعہ ولم يتخطر اعناق الناس، اور پھر جمعے میں آئے اور لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے، بس جیسے داخل ہو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے. ثم صلى ما كتب الله له، اور پھر جو اللہ توفیق دے، جیسے مسجد میں آدمی پہنچتا ہے تو صلاۃ تحیۃ المسجد پڑھتا ہے، تحیۃ الوضو پڑھتا ہے. ثم انصت، پھر خاموشی سے امام کا خطبہ سنے. حتی یفرغ من صلاته کان کفارۃ بینہما وبین الجمعۃ التي قبلها. فرمایا کہ یہ جمعہ اور اس سے پہلے جمعہ کے درمیان جتنا وقت گزرا ہے، اس کی جو خطائیں ہیں اللہ تعالیٰ اس برکت سے معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو دیکھتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میرے لیے کتنا اہتمام کر رہا ہے. اس نے غسل کیا، عمدہ لباس پہنا، خوشبو لگائی، اور یہ سج دھج کے میرے دربار میں حاضری کے لیے آ رہا ہے. تو اس اہتمام کے ساتھ جب بندہ آتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں.